السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس تو بڑے اچھے موضوع پہ تھی۔ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی گزشتہ سال لڑائی ہوئی، مارکہ حق کا بھی اسے نام دیا جاتا ہے، پاکستان کی جانب سے بیان المرسوس اس آپریشن کو کہا جاتا ہے، جبکہ انڈیا نے جو آپریشن کیا تھا اس کا نام تھا آپریشن سندور۔ اس میں پہلے انڈیا نے اٹیک کیا، پاکستان میں بہت سارے ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا، بہاولپور میں، مختلف شہروں میں، مریدکے میں، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بمباری کی، کچھ ہماری ایئر بیسز پہ بھی انہوں نے بمباری کی، اور پھر پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے ایک ایئر کامبیٹ میں، اور اس میں انڈیا کو بہت شرمندگی ہوئی۔ پاکستان نے اس وقت جو اطلاع آئی 6 طیارے گرائے تھے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھاتے بڑھاتے ان کی تعداد 10 سے زیادہ کر دی ہے، اور اب تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ بڑے قیمتی ڈرونز بھی تھے بھارت کے، تو یہ کل ملا کر بھارت کا نقصان 8 طیاروں کا اب بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کو یہ نقصان ہوا تھا۔ تو بھارت کے لیے ایک شرمندگی ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت طاقتور ملک ہے، بہت بڑا بجٹ ہے اس کا، بہت بڑی اکانومی ہے اس کی، اور پروفیشنل فوج بھی ہے بھارت کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے اور پلاننگ سے نقصان دیا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو یاد دلاؤں، آج سے 1 سال پہلے جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی چل رہی تھی تو پاکستان لڑائی سے گریز کر رہا تھا۔ اس وقت کے ویلاگز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ جواب دے، پاکستان کو چاہیے کہ اس لڑائی کو اٹھائے اور اٹھا کر انڈیا میں لے جائے۔ جب انڈیا کو اس لڑائی کی گرمی کا احساس ہوگا تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ انڈیا لگاتار مار رہا تھا، پاکستان جو ہے وہ بیک فٹ پہ تھا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو اس کے بعد پھر جنگ بندی ہو گئی۔ تو پورا پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے ساری لڑائی کا کریڈٹ اکیلے لے لیا، اور وہ کریڈٹ لے کے فیلڈ مارشل بن گئے، انہوں نے ایکسٹینشن بھی لے لی، استثنا بھی لے لیا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے اس جنگی کامیابی کو انہوں نے استعمال کیا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو، جو عاصم منیر صاحب کی مخالف سیاسی جماعت ہے، اس کو بہت زیادہ کچلا گیا، بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں نشانہ بنایا گیا اس بیان المرسوس میں ملنے والی کامیابی کے بعد۔ تو یہ ایک آدمی کی کامیابی نہیں تھی، پوری قوم کی کامیابی تھی، پورے ملک کی کامیابی تھی۔ کوئی ایک آدمی نہ اس کا کریڈٹ لے سکتا ہے اور نہ اسے دیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستانیوں کا تو فارمولہ ہے سادہ سا، دشمن سے لڑو گے تو ساتھ دیں گے، ہم سے لڑو گے تو مات دیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب آپ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں تو سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو پاکستانی پھر آپ کو شکست دیتے ہیں، جیسے پاکستانیوں نے آپ کو 8 فروری 2024 کو شکست دی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ بڑے حیران کن بیانات دیے۔ ایک سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا، دیکھیں اگر وہ بات کرتے نا صرف انڈیا کے معاملے میں تو آج کی پریس کانفرنس بڑی مزیدار رہتی۔ وہ صرف انڈیا پہ بات کرتے، انڈیا کے حوالے سے بات کرتے، بیان المرسوس پہ بات کرتے، 1 سال گزر گیا انہی یادوں پہ بات کرتے، کچھ فیکٹس ہمارے سامنے رکھتے تو وہ رپورٹ ہوتے، وہ بڑا اچھا لگتا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر، کیونکہ پاکستان کی فوج کافی حد تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے، تو وہ سیاست پہ بات کرنے سے باز نہیں آئے۔ ان سے سوالات بھی کیے گئے، انہوں نے جواب بھی دیے۔ حالانکہ وہاں پہ ایک ریکویسٹ کی جا سکتی تھی کہ آج کا ہمارا یہ سارا کا سارا جو سیشن ہے یہ نان پولیٹیکل ہے، اس پہ ہم صرف اور صرف بات کریں گے بیان المرسوس پہ، اور ہم بات کریں گے انڈیا کے ساتھ ہونے والے مارکہ حق پہ، اور کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ساری بات نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا، لیکن وہ انڈین فوج کے بارے میں دیا۔ ذرا بیان آپ سنیے اور غور سے سنیے، اور آپ سوچئے کہ یہ بیان سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کون سی فوج آتی ہے۔ پہلے آپ یہ بیان سن لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، انگریزی میں سٹیٹمنٹ ہے، یہ سن لیں، پھر میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ This is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics, and we are seeing that happening over there. جی، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سن لیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اگر آپ اپنی فوج کو سیاست زدہ کریں گے یا اپنی سیاست کو ملٹری زدہ کریں گے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے، یہ ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، فوج کو سیاست زدہ کریں گے یا اپنی سیاست کو ملٹری زدہ کریں گے۔ دیکھیں، مجھے پاکستان کی فوج سے پیار ہونا چاہیے نا، میں تو پاکستانی ہوں، اور میری فوج بھی پاکستان کی فوج ہے۔ تو انڈین فوج تو وہ فوج ہے جس کے ساتھ پاکستانی فوج لڑتی ہے، اور ہمیشہ ہم نے پاکستان کے بیانیے کو سپورٹ کیا، لیکن سچ سچ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، 4 ماشاء اللہ انڈیا میں لگے یا پاکستان میں لگے ہیں، کہاں کی فوج ہے جس نے سیاست کی ہے؟ 4 ماشاء اللہ تو لگے ہیں جناب پاکستان میں، اور جو آرمی ڈکٹیٹرز ہیں وہ صدور کہاں پہ بنتے رہے،
इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते रहे? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई हैं? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वजीर आजम हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया है या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर यह काम किया है? भारत में कोई SIFC तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फर्क आपको बता रहा हूं कि DG ISPR को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहां खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके जबरदस्ती फैसले और तरामीम नहीं करवाई जाती, भारत में, पाकिस्तान में करवाई जाती हैं। वहां फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल की जमात है हमारी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट डालें। इस तरह वहां भारत में वोट नहीं मांगे जाते, ये पाकिस्तान में किया जाता है। भारत में वहां के मिलिट्री चीफ जो है वो एक्सटेंशंस वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लेते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। यहां पाकिस्तान में इन चक्रों में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, भारत में ये चीजें बहुत कम है। फिर वहां जो है पुलिस वाला भी एक फौजी ऑफिसर को पूछ सकता है, यानी कानून की इस हद तक बालादस्ती है कि वो कम से कम फौजी जवाबदेह होता है, अगर पुलिस वाला भी उसको पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वहां फौज पूरा इलेक्शन चोरी नहीं करती भारत में, पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर की तो औकात ही नहीं है, एक आवाज दे आर्मी चीफ तो वो बेचारा दौड़ा जाता है फाइलें हाथ में लेकर। लेकिन भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत आजाद है, बहुत ताकतवर है, और वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी मर्जी से। तो उनका आर्मी चीफ मुल्की और आलमी मामलात के अंदर मुदाखलत भी नहीं करता, ना मईशत में मुदाखलत करता है, ना दाखिली पॉलिसीज में मुदाखलत करता है, ना खारजी पॉलिसीज में मुदाखलत करता है। आज मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर को यह पता भी नहीं होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछे ना इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, वो नहीं बता पाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों में इतना ज्यादा मुतहर्रिक रहता है, वो सारे काम करता है जो उसके करने के नहीं है, लिहाजा वो हाईलाइट में भी रहता है। फिर एक और बात जो है वो DG ISPR ने की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पाकिस्तान में। उन्होंने कहा बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मसाइल हल करे। किसने रोका है? अफवाज सियासत में स्टेक होल्डर नहीं है, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। देखें DG साहब ऐसे तो ना करें ना। मुझे जब ISI उठाकर लेकर गई थी तो 5 महीने मेरे से सिर्फ सियासी मुतालबात कर रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये बात कह दो, वो बात कर दो, इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दो, फलाने सियासतदान को सपोर्ट कर दो हमारे कहने पर, और फलाने सियासतदान को सपोर्ट ना करो क्योंकि हमारे आजकल वो खिलाफ है। तो ISI तो 5 महीने सियासत ही कर रही थी। और क्या कर रही थी जब मैं उनकी जबरी तौर पे गुमशुदगी के दौरान में उनकी हिरासत में था? वो यही काम कर रहे थे। आपने खुद एक सियासी जमात को इंतशारी करार दिया, उसके लीडर को ज़हनी मरीज करार दिया, और आपने ये भी कहा कि इंतशारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। कई कई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की, फिर आप कहते हैं फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो DG ISPR बोलते हैं। यानी सियासतदान खुद बेचारे कहते रहे, 2024 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे वो कहते थे हमारे बस में कुछ नहीं है, हम PMLN वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं। आप कह रहे हैं आपका सियासत में किरदार कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो आपका वजीर दिफा, आपका बॉस है, आपके बॉस का भी बॉस है, वो कहता है जी पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, दोगला निजाम, यहां पे फौज हुकूमत खुद कर रही है हमारे साथ मिलकर। आपके बॉस का बॉस ये कहता है कि फौज सियासत में है, और आप ये कहते हैं फौज सियासत में नहीं है। जनरल बाजवा भी सियासत में था और वो साबित हो रहा है। अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर गवाही दी जा रही है और मौजूदा सियासतदान दे रहे हैं। ये जब कल आसिम मुनीर साहब नहीं होंगे ना इस सीट के ऊपर, तो आप देखिएगा कि ये जितने लोग आजकल सलाम ठोकने आते हैं ना, ये सारे कहानियां मार्केट में फैलाएंगे कि आसिम मुनीर ने किसको क्या कहा था, किसको क्या कहा था, किसको क्या कहा था। लोग इसके ऊपर किताबें लिख देंगे। अब 2024 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के और अपोजिशन के, तो उस वक्त इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवानी थी। हुकूमत ने वादा किया जी हम कल मुलाकात करवाते हैं इमरान खान साहब से आपकी, और उसके बाद हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को यह पैगाम दिया कि जनाब हमारे बस से बाहर है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज ने यह फैसला करना है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात होनी है या नहीं होनी। फिर आप कहते हैं कि आपका सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। देखिए, अगर ये सारा झूठ बोलने की बजाय बयानुल मरसूस के ऊपर तवज्जो मरकूज रखते DG साहब तो ज्यादा बेहतर था, या वो ये बताते कि मैंने पूरा वो पढ़ा है, जहां जहां पे खबर मुझे मिली मैं सुन तो नहीं पाया,
لیکن جہاں جہاں پہ یہ خبریں چھپی ہیں BBC میں, مختلف جگہوں پہ, میں نے ان کو پڑھا تو بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے. اس کے اوپر ان کو ایک حکمت عملی دینی چاہیے تھی کہ ہم بھارت سے پانی کیسے اور کب چھڑوائیں گے. دیکھیں جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے تحت 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے تھے, ستلج, بیاس اور راوی. وہ تینوں تو ہو گئے خشک. ان 3 دریاؤں کا پانی پورا کرنے کے لیے جو دوسرے 3 دریا ہیں, مغربی دریا, وہ ہمارے پاس تھے, سندھ, جیلم, چناب. اب بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی روک رہا ہے اور انہی دریاؤں سے ہم اپنے باقی دریاؤں کا پانی پورا کر رہے تھے جو 3 دریا ہم نے بھارت کو دیے تھے. یعنی 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے 1960 میں اور 3 دریا اپنے پاس رکھ لیے. اب جو 3 دریا ہمارے تھے بھارت ان کا پانی بھی روک رہا ہے. پہلے جو ہم نے ان کو دیے انہوں نے 50 سال اچھی طرح ان کے اوپر ڈیمز بنائے, اور اب جو ہمارے 3 دریا ہیں ان کی نظر ان کے اوپر ہے اور وہ لگاتار اس کا پانی روک رہے ہیں. اس وقت انہوں نے پانی روکا ہوا ہے اور اعلانیہ طور پہ روکا ہوا ہے, بتا کر روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم روک رہے ہیں. پاکستان میں بار بار اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے اور یہ ایک دفاعی معاملہ ہے, یہ آبی جارحیت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکٹ آف وار. لیکن اس کا آپ نے جواب کیا دیا؟ اس کے اوپر کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے اور بتائی جانی چاہیے تھی. کشمیر کو کس طریقے سے آزاد کروانا ہے اس کے اوپر ایک سوال بھی کیا گیا وہاں پہ, لیکن کیسے آزاد کروانا ہے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی آج تک نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. باقی سارا ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, لیکن کشمیر کیسے آزاد کروانا ہے, اپنا پانی کیسے چھڑوانا ہے بھارت سے, اس بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں تھی. بہرحال پولیٹیکل معاملات پہ جتنا مرضی آپ کام کروا لیں. اب ناظرین آئے ذرا انٹرنیشنل خبر کے اوپر. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے. ایک ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور دی, اور ڈیڈ لائن ہے جناب 1 ہفتے کی. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کب ڈیڈ لائن دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 15 مارچ کو ایک ڈیڈ لائن دی اور یہ کہا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسا دی جائے گی. پھر ٹرمپ نے 28 مارچ کو ایک اور ایران کو ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس 72 گھنٹے ہیں ورنہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. پھر 4 اپریل کو ایک اور ڈیڈ لائن دی اور انہوں نے کہا رات 8 بجے تک کا وقت ہے ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. پھر 5 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 1 ہفتہ ہے ورنہ ان پر تباہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر کبھی وہ کہتے ہیں سیولائزیشن پوری کی پوری مٹا دیں گے, پورے ملک کو بم سے اڑا دیں گے. یہ نارمل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایسے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. پھر 15 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹے ہیں ورنہ تباہی پھیر دیں گے. اب آج ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک اور بیان آیا جس میں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو ایک مرتبہ پھر 1 ہفتے تک بڑھا دیا. یہ ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز. اب جب ایک آدمی اتنی زیادہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے بار بار تو اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اور بدقسمتی یہ امریکہ کی ہے کہ امریکہ ایک بڑا اور تگڑا ملک ہے, دنیا کے اوپر رول کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے, لیکن اس ملک کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار بیانات سے بھاگ جانے کی وجہ سے. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق امریکہ نے ایران کے سامنے ایک نیا جوہری فریم ورک کا خاکہ پیش کیا ہے. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم کا معاملہ ہے ایران کا وہ حل ہو جائے, تو انہوں نے ایک نیا فریم ورک دیا ہے. اگر تہران اس پر اتفاق کرتا ہے تو 30 روزہ مذاکرات جو ہے ان کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وال سٹریٹ جرنل نے جو چھاپا ان کے مطابق ایران اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. پھر یہ کہا کہ جو ایران کی 3 تنصیبات ہیں جہاں پہ وہ یورینیم کو افسودہ کرتا ہے, چاہے وہ اصفہان میں ہے, نتنز میں ہے, وردو میں ہے, وہ کہہ رہے جی ان کو ختم کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ زیر زمین جو جوہری سرگرمیاں ہیں ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے معائنہ کرنے کی تو ایران جو ہے وہ ہر قسم کی اس کے اندر کوآپریشن دے. اگلی شرط یہ ہے کہ یورینیم کی افسودگی پر ایران میں 20 سالہ پابندی لگے. پہلے یہ مستقل لگانے چاہ رہے تھے, اب 20 سال کی شرط رکھ دی گئی ہے. اور ایک آخری شرط اس میں یہ ہے یورینیم کے حوالے سے
کہ جو افسودہ شدہ یورینیم ہے اس کے تمام ذخائر منتقل کر دیے جائیں ایران سے باہر. اب یہ شرائط امریکہ نے رکھی ہیں. آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور امریکی ناکہ بندی میں نرمی بھی اس کے اندر ایک چیز شامل ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی پابندیوں کا ہم خاتمہ کریں گے ایران کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کہ اگر ایران اچھا کام کرے گا تو پابندیاں ہم ختم کر دیں گے, ادروائز پھر ہم ختم نہیں کریں گے. اب عالمی سطح کے اوپر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور بار بار یہی بات کر رہے ہیں. برطانیہ کے سابق نیوی چیف ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. جتنے ایکسپرٹ ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایران بہت کم امکان ہے کہ آبنۂ ہرمز کو چھوڑ دے گا یا اس کا کنٹرول چھوڑ دے گا. یعنی ایران بے وقوف ہوگا اگر آبنۂ ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی سونے کی چڑیا آ گئی ہے جس سے نہ صرف وہ اپنی معیشت کھڑی کر سکتا ہے بلکہ دفاعی نقطہ نظر سے اس کو اس کا بہت فائدہ ہے. اور یہ ایران کے لیے ایک طرح سے سیکیورٹی کی ضمانت بن گئی ہے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجک ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو آبنۂ ہرمز کو کبھی نہیں چھوڑے گا, یہ اس کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑ گئی ہے. جنگ شروع کرتے وقت کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں